السلام علیکم دوستو، میں ہوں منور حسین ملغانی۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ہسٹری آف قبائل۔ دوستو، اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں، ویڈیو لائک کریں، گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں۔ ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹس میں ضرور لکھیں۔ آج ہم زرکزئی کے بارے میں بتائیں گے۔ پہلے اس قبیلہ کی سرداری جھلاوان کی قوم موسیانی کے پاس تھی۔ زیری نام سردار موسیانی کا تھا، جس سے یہ علاقہ اور قوم زیری مشہور ہوئی۔ یہاں ایک شخص جس کا نام زرک اور تعلق اس کا زرخیل سے تھا، اپنے خاندان اور قبیلے کے 100 افراد کے ساتھ علاقہ مستونگ زیری میں آیا۔ ان دنوں میر زیری موسیانی نے یہ علاقہ تازہ قوم لاسی اور چٹھا سے چھین لیا تھا، اور ان کی ابھی بھی ایک دوسرے پر لشکر کشی ہوتی رہتی تھی۔ اس لیے زیریوں نے میر زرک کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ علاقے کی زمین اور پانی آپس میں دونوں نے برابر تقسیم کر لیا، لیکن سرداری موسیانی زیری کے پاس رہی۔ جب سردار زیری کا نواسہ میر بوہیر جھلاوان زیری قبیلے کا سردار تھا، تو میر زرک کا نواسہ، جس کا نام اپنے نانا کے نام پر اس کا نام بھی زرک تھا، اس کی شادی میر بوہیر زیری کی بیٹی سے ہوئی۔ اس سے ایک بیٹا پیدا ہوا جو سردار میر بوہیر زیری کا نواسہ تھا۔ ایک دن یہ بچہ رو رہا تھا۔ نوکرانی اسے اٹھا کے اس کے نانا میر بوہیر زیری کے پاس لے آئی۔ سردار میر بوہیر زیری نے پوچھا، بچہ کیوں رو رہا ہے؟ نوکرانی ہوشیار تھی، اس نے کہا، بچے کی عادت ہے، جب روتا ہے اس کا باپ اپنی پگڑی اتار کر اس کے سر پر رکھ دیتا ہے اور بچہ خوش ہو کر چپ ہو جاتا ہے۔ سردار میر بوہیر زیری نے اپنی پگ اتار کر بچے کے سر پر رکھ دی۔ نوکرانی ہوشیاری سے بچے کو چپ کرانے کے بہانے سردار کی وہ پگڑی بچے کے سر پر تھی وہاں سے نکل آئی، اور بچے کے نانا سردار بوہیر زیری نے اپنی سرداری کی دستار اپنے نواسے کو دے دی ہے اور یہ مشہور کر دیا۔ میر بوہیر زیری کے بعد سرداری زرکزئی میں منتقل ہو گئی۔ زرک کی اولاد سے 2 فرقے مشہور ہیں، ایک چاکرزئی، دوسرا کاوڑی۔ پہلے سرداری چاکرزئی میں آئی، چنانچہ چاکرزئی سے 3 سردار حسب ذیل ہوئے: زرک، میر قادر بخش، سردار میر زرک بوت خانی۔ میاں عبدالنبی کلوڑو جب تالپوروں سے شکست کھانے کے بعد مدد کے لیے خان قلات کے پاس آیا، تو خان قلات نے میاں عبدالنبی کلوڑو کی امداد کے لیے میر زرک کو جھلاوان سے 500 افراد کا لشکر تیار کرنے کا حکم دیا۔ اس لشکر کے معتبرین میں میر ولی محمد برادر، سردار تاج محمد پسر شاد پرنال کاوڑی زئی، جام خداداد برادر، میر نور محمد موسیانی، میر بازو جتک شامل تھے۔ میر زرک یہ 500 کا لشکر لے کر مقام سکرنڈ علاقہ سندھ میں گیا۔ اس مقام پر میر زرک اور تالپور فوج جو سندھ سے تعلق رکھتی تھی مقابلہ ہوا۔ اس جنگ میں
میر زرک لڑتے ہوئے مارا گیا اور تالپوروں کو فتح ہوئی۔ اس شکست کی خبر جب شاہ کابل تیمور شاہ کو ہوئی تو تالپوروں کو میر زرک کے خون بہا میں کراچی خان آف کلات کے حوالے کرنا پڑا اور کافی عرصہ کراچی ریاست کلات کا حصہ رہا۔ خان کلات نے میر زرک کے فرزند میر یوسف کو کراچی عطا کر دیا۔ یوسف خان کی وفات کے بعد اس کا بیٹا قادر بخش سردار بنا۔ قادر بخش اخوند ملا فتح محمد کا داماد بھی تھا۔ کسی اختلاف پر قادر بخش نے ملا فتح محمد اخوند کے بیٹے مبارک خان کو قتل کر دیا۔ اس جرم پر میر محراب خان نے قادر بخش کے قتل کا حکم صادر کیا۔ قادر بخش کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ اس کے قتل کے بعد خاندان چاکرزئی میں کوئی فرد لائق سرداری کے نہیں تھا۔ جھلاوان سے اس کے بعد خاندان کاوڑی زئی سے تاج محمد، جو قادر بخش سے کچھ رشتہ داری بھی رکھتا تھا، اس کو جھلاوان کا سردار بنایا گیا۔ تاج محمد کے 3 بیٹے تھے: دین محمد، فتح محمد اور فاضل محمد۔ فاضل محمد کی والدہ کنیز تھی۔ تاج محمد کی حیات میں اس کے 2 بیٹے دین محمد اور فتح محمد بغیر اولاد کے فوت ہو گئے۔ تاج محمد کی وفات کے بعد صرف فاضل محمد حیات تھا، مگر اس کی والدہ کے کنیز ہونے کے سبب تاج محمد کی وفات کے بعد اسے سردار نہ بنایا گیا۔ تاج محمد کے برادر رشید محمد کو سردار بنایا گیا۔ رشید محمد کی وفات کے بعد اس کے بیٹے تاج محمد ثانی کو سردار بنایا گیا۔ کچھ عرصہ بعد اس کے اور خان آف کلات میر خداداد سے اختلاف ہو گئے اور اسے قید کر دیا گیا اور اس کی وفات قید میں ہوئی۔ اس تاج محمد کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ کافی عرصہ خان کلات کسی کو سرداری نہیں دے رہا تھا۔ خان کلات چاہتا تھا مصطفیٰ خان، جو تاج محمد کی بیٹی سے تھا، اس کو جھلاوان کا سردار بنایا جائے، مگر اس کی وفات ہو گئی۔ اس کی وفات کے بعد جھلاوان کی سرداری کے لیے سردار نور الدین مینگل اور گوہر خان زرک زئی، یہ دونوں جھلاوان کی سرداری چاہتے تھے۔ نور الدین مینگل کو خان نے کلات بلا کر قتل کروا دیا اور گوہر خان کوہستان فرار ہو گیا۔ سن 1876 میں جب سنڈے مین اور خان کلات نے براہوی افراد کا دربار لگایا تو اس میں گوہر خان کو معافی اور سرداری جھلاوان کی دی گئی۔ گوہر خان کی زیادہ تر زندگی پہاڑوں میں گزری تھی اور وہ اکثر لوٹ مار اور قتل و غارت کرتا رہتا تھا۔ سردار بننے کے بعد بھی اس کی یہ عادت نہ گئی، جبکہ جھلاوان کی سرداری کے بعد اس کی سالانہ آمدنی 50,000 روپے تھی۔ اس نے موسیانی لوگوں سے دست درازی شروع کر دی۔ اس کو منع کرنے کی کافی کوشش کی گئی اور سنڈے مین نے 300 روپے ماہوار اس کے لیے مقرر کیے، مگر وہ اپنی عادتوں پر قائم رہا۔ پھر ایک مرتبہ اسے عرصہ 3 سال کے لیے گوہر خان، اس کے بھائی پسند خان اور جمہور خان کو کوئٹہ میں قید کر دیا گیا۔ سرداری کا انتظام بطور کورٹ آف وارڈ زیر نگرانی پولیٹیکل ایجنٹ کیا گیا۔ گلزار خان لنڈ کو تحصیلدار زہری مقرر کیا گیا اور جمعدار عبدالکریم خان کو
سربراہ سردار جھلاوان مقرر ہوا، تاہم کام جھلاوان برابر نہ ہوا۔ اس کے بعد اس کے تمام سرداران جھلاوان ذمہ دار ہوئے کہ ہم لوگ گوہر خان کو آئندہ ظلم زیادتی سے روکیں گے۔ سنڈے مین نے گوہر خان، پسند خان، جمہور خان کو چھوڑ دیا اور گوہر خان کے بیٹے یوسف خان کو اعلیٰ تعلیم کے لیے علی گڑھ کالج ہندوستان بھیج دیا۔ تو بھی گوہر خان اپنی سابقہ عادت پر قائم رہا۔ سن 1893 میں جب خان قلات میر خداداد خان خانی قلات سے علیحدہ ہوئے تو گوہر خان نے عادت مطابق ظلم و تشدد شروع کر دیا۔ والی قلات میر محمود خان نے اس کی سرکوبی کے لیے زہری میں فوج بھیج دی۔ گوہر خان خود تو فرار ہو گیا۔ تمام سرداران جھلاوان کا اصرار تھا گوہر خان کی جگہ سرداری اس کے بیٹے یوسف کو دے دی جائے، تو انتظام سرداری یوسف خان کے سپرد کر دیا گیا، مگر یہ پالیسی کامیاب نہ ہوئی۔ گوہر خان نے اپنے بیٹے یوسف خان کو ڈرایا اور کہا، حکم صرف میرا چلے گا، میرے حکم کے برخلاف چلو گے تو میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ تو یوسف خان بھی وہی کرتا جو گوہر خان کہتا۔ ایک مرتبہ یوسف خان کی موجودگی میں گوہر خان نے کریم داد برادر سردار شہباز خان جتک اور اس کے بیٹے کو قتل کر دیا۔ پھر کچھ دن بعد قوم موسیانی کے 5 افراد کو قرآن ضمانت دے کر اپنے پاس بلایا اور پھر ان کو قتل کر دیا۔ گوہر خان کی یہ حرکتیں دیکھ کر اس کا بھائی پسند خان اس سے جدا ہو گیا۔ بہت کوشش کی گئی، گوہر خان اپنے بھائی یوسف خان، اپنے بیٹے یوسف خان اور اپنے بھائی پسند خان کو جھلاوان کا نظام سرداری درست چلانے دے، مگر وہ اپنی ضد پر رہا۔ آخر تنگ آ کر خان قلات نے جھلاوان کی سرداری میر پسند خان کو دے دی، جو خان قلات سے فوجی نفری اور جھلاوان سے لشکر جمع کر کے گوہر خان کے تعاقب میں گیا۔ گوہر خان اور اس کا بیٹا یوسف خان بامقام گرم آب پر کچھ افراد لے کر مقابلے پر آیا۔ اس لڑائی میں گوہر خان اور اس کا بیٹا یوسف خان یہ دونوں مارے گئے اور جھلاوان کی سرداری پسند خان کے حصے میں آئی۔ دوستو، اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں، ویڈیو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئرز کریں، گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں۔ باقی احوال ہم پارٹ 2 میں بیان کریں گے۔ منور حسین ملغانی کو اگلی ویڈیو تک اجازت، خدا حافظ۔